اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد۔ کوئی ایسی چیز کہ جب انسان درود پاک کو پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اچھے راستے اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر دیا ہے اور وہ برے راستوں سے خود کو نکال رہا ہے، وہ اچھی راہ پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو انسان ہوتا ہے، سب بندے پسندیدہ ہیں اللہ کے، لیکن جو انسان درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرتا ہے۔ درود شریف کو کثرت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، وہ انسان سمجھ جائے کہ اگر ہم درود شریف کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے جو برے دن ہیں، جو برے حالات ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں، ہمارے اچھے دن اسٹارٹ ہونے والے ہیں، ہمارے اچھے حالات آنے والے ہیں، ہماری تکالیف، ہماری مصائب، ہماری مشکلات دور ہونے والی ہیں اب ہماری لائف سے انشاءاللہ۔ ایک بہن کی کہانی ہے، ایک میریکل سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ بہن جو تھی وہ کسی ادارے میں جاب کرتی تھی، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ کولیگز تھے، میرے سینئر کولیگز تھے، وہ بلا وجہ کا مجھ سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی بات پہ ٹارچر کرتے رہتے تھے، کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ جس سے میرا دل دکھ جاتا تھا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں اس طرح ان کی باتیں بس خاموشی سے برداشت کرتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، کہ بس میں اپنی جاب پہ توجہ دیتی تھی، اپنے کام پہ توجہ دیتی تھی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے ریسورسز سے میری ٹرانسفر دور علاقے میں کر دی۔ پہلے جو میری جاب تھی وہ میری گھر کے ساتھ ہی تھی، تھوڑے ہی فاصلے پہ تھی، تو پھر انہوں نے مجھے بہت دور میری ٹرانسفر کر دی، اور مجھے آنے جانے میں اتنی مشکلات ہوتی تھیں کہ مجھے 2-2 ڈھائی گھنٹے سفر میں گزارنے پڑتے تھے، 2-2.5 گھنٹے آنے میں، 2-2.5 گھنٹے جانے میں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں بہت پرابلمز میں آ گئی تھی، اور میرے پاس اتنے سورسز نہیں تھے کہ میں دوبارہ اپنی ٹرانسفر کرواتی، کیونکہ ہر جگہ پہ پیسہ چلتا تھا، سفارش چلتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، بہت پریشانی میں دن گزار رہی تھی، اور میں ان حالات میں نہیں تھی کہ میں جاب چھوڑ دیتی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے درود شریف کو پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ درود شریف کو جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے حالات میں بہتری آتی گئی۔ وہ جن لوگوں نے میری ٹرانسفر کی تھی، وہ خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے، اور میرے وہاں پہ جو جو میرے اچھے کولیگز تھے، انہوں نے میری مدد کی، انہوں نے مجھ سے خود ہی کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے میری مدد کی، اور انہوں نے میری دوبارہ ٹرانسفر اپنی جگہ پہ کر دی، میرے اپنے سٹی میں کر دی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے درود شریف کو اتنا پڑھا تھا کہ تقریباً دن میں 7,000 یا 10,000 مرتبہ درود شریف میں لازمی پڑھتی تھی، اور لگن اور توجہ کے ساتھ پڑھتی تھی کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری یہ پرابلمز سالو ہو جائیں، اور میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، مجھے اس تکلیف سے نکال دے، یہ وقتی آزمائش ہے لیکن مجھے اس وقتی آزمائش سے بھی نکال دے۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے میری گڑ گڑاہٹ سن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا، کہ اللہ نے مجھے درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل کیا۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد سے میں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا، میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں اور استغفار کرتی ہوں، کہ درود شریف پڑھنے سے اگر میری اتنی بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ جو 1 مہینہ میں نے مشکل میں گزارا ہے وہ میں جانتی ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میں جاب چھوڑ دیتی، اور میرے گھریلو حالات بھی بہت خراب تھے، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور درود شریف سے جو میری زندگی میں جو مشکلات تھیں، جو تکالیف تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ جب میں یوٹیوب پہ کسی سے جب میں درود شریف کی سٹوری سنتی تھی، میریکل سٹوری سنتی تھی، تو میں حیران ہوتی تھی کہ کیا یہ سچ ہے، یہ ایسے ہوتا ہے؟ تو جب میں نے درود شریف کو پڑھا، اپنی زندگی میں شامل کیا، جب میں نے درود شریف کو
کثرت کے ساتھ پڑھا تو مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ واقعی یہ سچ ہے، اور اس سے میریکلز ہوتے ہیں، آپ کی وہ تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں، وہ تمام حاجات پوری ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے دوبارہ اپنی ہی سٹی میں گھر کے ساتھ مجھے جاب دے دی تھی، اور درود شریف کی برکت سے جو میری پریشانیاں تھیں، جو میرے مالی حالات خراب تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ میرا بھائی، وہ بہن بتاتی کہ جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وہ بھائی بھی واپس گھر آ گیا فیملی کے ساتھ، اور جو ذمہ داریاں بھائی کی تھی وہ بھائی نے خود ہی اٹھا لی تھیں جو باقی بہن بھائیوں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے میرا اچھی جگہ پہ رشتہ کر دیا، جو ہمارے مالی حالات خراب تھے وہ ٹھیک ہو گئے، جو ہمارے اوپر جو بیماریاں تھیں، جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے، جو ہماری ٹینشنیں تھیں وہ ختم ہو گئے، اور وہ بہن بتاتے ہیں کہ اتنا سکون ہے ہمارے گھر میں، میرے دل میں، کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں۔ اور میں نے درود شریف کو ہر لوگوں کو بتایا، اپنے بہن بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ میری جو امی ہر وقت بیمار رہتی تھی، ہر وقت شوگر کی مریض تھی، ہائی بلڈ پریشر کی مریض تھی، تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں نے امی سے کہا کہ آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو میری امی ہیں، وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی میں سکون بھر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس راستے پر چلانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں، ہماری راہیں ہموار ہوتی جا رہے ہیں، ہم تکلیف مصائب آزمائش سے نکلتے جا رہے ہیں، جو ہمارے گھر میں پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور یہ صرف اور صرف درود شریف کی برکت سے ہوا ہے۔ سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ درود شریف کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، آپ کی گناہوں کی بھی بخشش ہوگی۔ جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی میں آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں، تمام آزمائش و تکلیف سے نکال دے گا انشاءاللہ۔